بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبل السلام اور میں ہوں مدثر اقبال۔ خیبر پختونخوا اسلامیات لیکچرار کا حل شدہ پیپر آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور فیمیل کا اس سے پہلے میں وہ حل شدہ پیپر آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج میل حضرات کا پیپر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ آغاز کرتے ہیں، پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے، قرآن مجید میں ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لانے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے ابدال۔ اگلا سوال، جس کلام کے ایک سے زائد معانی ممکن ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے متشابہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں 100 سے کم آیات والی صورتوں کا کیا نام تھا؟ تو اس کا جواب ہے مثانی۔ قصیر وزن کی مثال کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ تو درست جواب ہے سورۃ شعراء۔ یہ قصیر وزن، متوسط وزن، طویل وزن، یہ الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سانس کو معیار اور وزن بناتے ہوئے صورتوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا تھا۔ ان میں سے جو قصیر وزن کی مثال انہوں نے دی تھی وہ سورۃ الشعراء تھی۔ حروف مقطعات کی مجموعی تعداد کتنی ہے؟ تو حروف مقطعات کی کل تعداد یا مجموعی تعداد 14 ہے۔ کسی غیر مجتہد کی بلا دلیل تفسیر بالرأی کس قسم کی تفسیر ہے؟ تو ناظرین اس کا جواب ہے مذموم۔ آپشن میں مردود کا لفظ بھی موجود تھا، اب اس کا جواب مردود بھی بن سکتا ہے کیونکہ مذموم اور مردود میں فرق نہیں ہے۔ جو مذموم ہے وہ مردود ہے اور جو مردود ہے وہ مذموم ہے۔ چنانچہ مختلف کتابوں میں دونوں الفاظ تفسیر بالرأی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ یہ سوال سب کے لیے، جس نے مذموم لگایا ہے جس نے مردود لگایا ہے، ان دونوں کے لیے یہ دونوں آپشن درست ہوں، دونوں کو نمبر مل سکتے ہیں۔ اگلا سوال کہ تدوین قرآن کے تیسرے دور کا نام بتائیں۔ تدوین قرآن کا تیسرا دور عہد عثمانی ہے۔ پہلا دور عہد رسالت، دوسرا عہد صدیقی اور تیسرا دور عہد عثمانی۔ تبع تابعین سے مفسرین کا جو طبقہ شروع ہوتا ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ اس کو طبقہ ثالثہ یعنی تیسرا طبقہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی اصل شرح اور تفسیر کے لیے اہم ترین علم کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے علم الحدیث۔ جنگ احد کا مفصل حال کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ اس کا درست جواب سورۃ آل عمران۔ سورۃ اعراف میں کس قوم کے برے فعل پر عبرتناک سزا کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو وہ قوم لوط ہے۔ سورۃ توبہ میں کن 2 بڑی جماعتوں کی صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے مہاجرین اور انصار۔ اگلا سوال تھا کہ قوم سمود کے لیے کن پیغمبر کو بھیجا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کس سورت میں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سورۃ قصص میں۔ قرآن مجید کی 5ویں منزل کس سورت سے شروع ہوتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے سورۃ الشعراء۔ سورۃ صف کا اصل موضوع کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے غلبہ دین اسلام۔ اگلا سوال یہ تھا کہ پہلی صلاۃ جمعہ ما خطبہ کہاں ادا کی گئی تھی؟ تو اس کے جواب میں مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ اس کا درست جواب جو مجھے معلوم ہوتا ہے وہ قباء اس کا درست جواب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حاضری مدینہ طیبہ میں ہوئی وہ نماز جمعہ کے بعد ہوئی۔ سیرت کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ملتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے روانہ ہوئے تو اسی ایک محلے میں نماز جمعہ کا وقت ہوا، آپ نے وہاں پہ خطبہ دیا اور نماز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ اگلا سوال یہ ہے، 7ویں ہجری میں غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القریٰ کے علاوہ اور کون سا غزوہ وقوع پذیر ہوا؟
تو اس کا جواب ان آپشن کے مطابق غزوہ ذات الرقاع ہے۔ یہاں آپ یہ بھی یاد رکھیں، غزوہ ذات الرقاع کے متعلق 4 ہجری کا قول بھی آتا ہے۔ اگر آپ لوگ کمیشن والوں کو اس کے اوپر اعتراض کا کہیں تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے، اور اس میں فیمیل کے پیپر کو بھی سامنے رکھا جائے کہ فیمیل کے پیپر میں سوال یہ تھا کہ 7ویں ہجری میں کتنے غزوات ہوئے، ان سے پوچھا جائے کہ اس کا درست جواب آپ نے فیمیل کے پیپر میں 2 لگایا ہے یا 3۔ اگر فیمیل کے پیپر میں اس کا درست جواب آپ لوگ 2 قرار دے رہے ہیں تو یہاں پہ یہ تیسرے غزوے والا سوال آپ لوگوں کا غلط ہوگا۔ یہ کمیشن کا دوہرا معیار ہوگا کہ فیمیل کے پیپر میں درست جواب کچھ اور ہو، میل کے پیپر میں درست جواب کچھ اور ہو۔ اگلا سوال یہ ہے، 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سا المناک واقعہ رونما ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال 10 ہجری میں ہوا۔ اگلا سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع بیان فرما رہے تھے تو اس وقت صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی؟ اس کا درست جواب ہے 1,24,000۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کون سے احکام 5 ہجری کو پیش آئے؟ تو درست جواب ہے حد قذف اور حد زنا۔ موجودہ جو وہاں پہ آپشن تھا دونوں، یعنی حد قذف اور حد زنا کے احکامات 5 ہجری میں نازل ہوئے۔ بعثت الی الناس کافہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، یہ اس کا درست ترجمہ ہے۔ عمیر بن ابی وقاص کون تھے؟ تو یہ جنگ بدر کے کم سن شہید تھے۔ غزوہ غطفان کا دوسرا نام کیا تھا؟ غزوہ ذی امر بھی ہے، غزوہ انمار، یعنی موجودہ جو وہاں سوال میں آپشن تھے دونوں جواب درست ہیں۔ الخیر فیما وقع کا ترجمہ کریں، جو بھی پیش آتا ہے اس میں خیر ہوتا ہے، یہ اس کا درست ترجمہ ہے۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے کس خاتون کو 12 زخم آئے؟ تو موجودہ آپشن میں درست جواب جو بنتا تھا، درست جواب کوئی نہیں، اور وہ خاتون حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج نے کس پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ کیا؟ تو درست جواب ہے جبل صلا۔ حدیبیہ کس پہاڑ پر واقع ہے؟ اس کا درست جواب ہے جبل شمیسی۔ وہ حدیث جس کا راوی اپنے سے بہتر اور راسخ یا راجح راوی کی مخالفت کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو شاذ کہتے ہیں۔ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے واپس آئے؟ تو اس کا جواب ہے وادی القریٰ۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر سند کا سلسلہ تابعی پر ختم ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے حدیث مقطوع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ضرار گرانے کا حکم کسے دیا تھا؟ تو آپشن میں وہاں درست جواب تھا دونوں، یعنی حضرت مان بن عدی اور مالک بن دخشم رضی اللہ تعالی عنہما۔ قرآن مجید میں کتنے غزوات کا ذکر ہوا؟ اس کا درست جواب ہے 12۔ پہلے سریہ کا نام بتائیں۔ پہلے سریہ کا نام سریہ عبیدہ بن حارث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھیجا جانے والا سریہ کہاں لڑا گیا؟ تو ملک شام اس کا درست جواب ہے۔ المذلو کے معنی ہے پست کرنے والا، المقسط کے معنی ہے عدل و انصاف کرنے والا۔ اگلا سوال تھا کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سا طواف سنت ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے طواف قدوم۔ عمرہ کرنے والوں پر کون سا طواف فرض ہے؟ تو اس کا جواب ہے طواف زیارت۔ وہ دن کیا کہلاتا ہے جو حجاج مینا میں گزارتے ہیں؟ حجاج مینا میں گزارتے ہیں تو اس دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ کس جمرہ کو سب سے آخر میں کنکر مارے جاتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے جمرہ عقبہ۔